اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق اللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ بنا لیا ہے اللہ نے اپنے لیے اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ ذات، بل لہ ما فی السماوات والارض بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے، کل لہ قانتون اور ہر چیز اس کی تابع دار ہے۔ مشرکین مکہ، اسی طرح یہود و نصارہ، یہود کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین عرب نے کہا کہ ملائکہ یعنی فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان تینوں گروہوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی، یعنی کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اس طرح مشرکین عرب نے جو اس وقت تھے انہوں نے فرشتوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں کہا یہ اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ فرمایا سبحانہ، اللہ تو پاک ہے ہر چیز سے، یعنی اولاد سے، ہر چیز سے کیا ہے وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ ہے، فرشتے ہیں، زمین و آسمان ہے، چاند ستارے ہیں، جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا، سب کا مالک کون ہے؟ بل لہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز زمین و آسمان کی بدیش، زمین و آسمان کا مالک خالق کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، کل لہ قانتون اور ہر چیز اس کی تابع دار ہے، زمین ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ اس کے تابع دار، حکم کے تابع دار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بلکہ وہ تو کیا ہے؟ پیدا کرنے والا، بدیع نیا پیدا کرنے والا زمین آسمان، یعنی زمین و آسمان کو بھی پیدا اس نے کیا ہے، یعنی وہ ان کا موجد ہے، خالق ہے اور مالک بھی ہے، یعنی زمین و آسمان اور چاند ستارے جو کچھ بھی ہے وہ سارا قبضہ کنٹرول کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، پیدا اس نے کیا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، جب کوئی چیز بنانے کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا بے شک یقول، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون، اللہ ذات کے ذات کہتی ہے کن ہو جا، وہ تو کام کیا ہے؟ وہ خود بخود ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کو کسی کام کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ صرف کن کہتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ نے مختلف فرشتوں کے ذریعے کام لگایا، کسی کے ڈیوٹی، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، کوئی اللہ کا حکم جو ہے وہ فرشتوں ان تک لے آتا ہے، انبیاء تک، کسی کے ذمہ بارش کی ڈیوٹی ہے، کسی کے ذمہ روزی کی ڈیوٹی ہے، کسی کے ذمہ لوگوں کی جان نکالنا ہے، یعنی فرشتوں نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے جس طرح چاہتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، جس کے ذمہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگا دی ہے وہ اس کے ذمہ ہے، یعنی انسانوں کے ذمہ اللہ کی عبادت ہے، اس طرح کچھ فرشتے جو اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، یعنی ہر چیز کیا ہے؟ وہ قبضہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور تم جو اللہ کے لیے اولاد بناتے ہو، اللہ تو ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور ساتھ پھر انہوں نے یہ کہا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ تأتینا آیہ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، جو جاہل لوگ ہیں، لولا یکلمنا اللہ، کہ کیوں نہیں بات کرتا اللہ تعالیٰ ہم سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی بھیج دے کہ تو پھر کیا کریں گے؟ ہم ایمان لے کے آئیں گے، یعنی جس طرح اللہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قول، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب ہم خود نہ دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے یہ جو کتاب بھیجی ہے، خود اللہ سے ہم سے کلام نہ کرے، خود اللہ یہ نہ کہہ دے کہ میری کتاب ہے تم اس کا حکم مانو، پھر اس وقت تک ہم کیا کریں؟ ایمان نہیں لیں گے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا
لولا یکلم، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اگر ہمارا وہ رب خالق ہے تو ہم سے وہ کیوں بات، یا ہمارے اوپر او تأتینا، آج ہمارے اوپر کوئی نشانی بھیج دے، یہ خود کہہ دے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم پیروی کرو، یہ کتاب میری کتاب ہے قرآن، تب ہم کیا کریں گے؟ ایمان لے گا۔ اللہ فرمایا اسی طرح انہوں نے بھی بات کی ہے جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بات کی تھی، انہی کی مثل، یعنی وہ بھی یہ کہتے تھے جب ہم اللہ کو دیکھ لیں گے، اللہ ہم سے کلام کرے گا، بات کرے گا، تو ہم اس وقت کیا کریں گے؟ ایمان لے۔ اللہ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے اور ان کے دل ایک جیسے ہیں، ان کافروں کے دل بھی، اس طرح ان یہود و نصارہ کے دل بھی ایک جیسے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ بات کی اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کرے یا ہمارے اوپر نشانی بھیج دے، خود فرشتہ ہمیں آ کر کے، یا اللہ ہمیں کہے کہ اس بات کو، اس دین کو تسلیم کرو، اس کتاب پہ عمل کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایمان لے کے ہم۔ فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو بیان کر دیا نشانیاں کھول کھول کے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ہم نے جو بھی نشانیاں نازل کی ہیں، زمین و آسمان بھی بہت بڑی نشانی ہے، تمہارا دن اور رات کا آنا، تمہیں زندگی کا ملنا، تمہارے اوپر موت کا آنا، یعنی ہر چیز کس کے اندر ہے؟ اس کے اندر ایک نشانی چھپی ہے تمہارے لیے۔ قد بینا الآیات، یہ تحقیق ہم نے بیان کر دیے کھول کھول کے تمہارے لیے، بینات نشانیاں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، یقین رکھتی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ ہم نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، بشیرا ونذیرا، یعنی جو مان جائیں ان کے لیے خوشخبری سنائیں، ونذیرا، اور جو نہ مانیں، جو ہٹ دھرمی پہ اڑے رہیں، ان کے لیے کیا کریں؟ ان کو ڈرائیں جہنم سے، اللہ کی ذات سے، دوزخ سے، قیامت کے دن سے ان کو ڈرائیں۔ جو مان جائیں ان کو خوشخبری سنا دو جنت کی، اللہ کی رضا کی، اور جو نہ مانیں ان کو ڈراؤ۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمی لوگوں کے بارے میں، یعنی جو لوگ جہنم میں چلے گئے، آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں، یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ کے ذمہ تو کیا ہے؟ صرف ہمارا حق کو پہنچا دینا ہے، بات کو پہنچا دینا، آگے ماننا نہ ماننا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے، یہ جہنم میں کیوں گئے، آپ کے ذمہ جو حق تھا تم نے آپ کے نے کیا کر دیا؟ وہ پہنچا دیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ، پھر یہود کی بات کی اللہ نے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہود اور نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی لوگ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حتیٰ تتبع ملتہم، جہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین پہ چلے جاؤ، اس وقت تک یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، اس وقت تک تم سے یہ راضی نہیں ہوگی، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ ان سے کیا دیے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک سیدھا راستہ تو وہ ہے جو اللہ راستہ بتاتا ہے، وہ راستہ تو نہیں ہے جو تم بتاتے ہو یا تم کہتے ہو کہ ہماری بات مان لو، وہ سیدھا راستہ نہیں۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، جو میرے اللہ نے، جو میرے رب نے مجھے بتایا ہے وہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ، اللہ نے فرمایا اگر آپ اتباع کریں گے ان کی خواہشات کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، ان کی باتوں کی، خواہشات کی پیروی کریں گے، جس طرح وہ کہتے ہیں، یعنی یہود نصار، بعد الذی جاءک من العلم، یعنی آپ کے پاس پکی بات آ چکی ہے، آپ کے پاس علم آ چکا ہے، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ صحیح دین کون سا ہے، سچا دین کون سا ہے، سچا کتاب کون سی ہے، سچا ہدایت والا راستہ کون سا ہے۔ جب ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد پھر بھی آپ ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی بات مانیں گے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ بھی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، کوئی آپ کا کو چھڑانے والا، کوئی آپ کا والی وارث نہیں ہوگا، صرف اللہ ہی سب کا والی ہے، اور سارا سب کو اللہ ہی کی مدد ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اس کو تلاوت کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوت، اس طرح جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا، جس طرح اس کو پڑھنے کا کیا کرتے ہیں؟ حق ہے، وہ لوگ کیا ہیں؟ اولئک یؤمنون بہ، اور وہ لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یعنی کتاب پہ جو ہم نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں،
اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اور دوسرے لوگ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے اس قرآن کا انکار کر دیا، آپ کی تعلیمات کا انکار کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ کافر ہیں، اور کافر لوگ ہی خسارے کے اندر ہوں گے، نقصان کے اندر ہوں گے، گھاٹے کے اندر ہوں گے، ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے